بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین۔ حضرات محترم، مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ اگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں، حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایشیائی تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کیے۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے ہوئے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاص نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کی بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور از سرے نو تعمیر کیا جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح و مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قبیلوں سے ایک ایک چادر منگوائی جائے اور ان ساری چادروں کو رکھ کر اس کے اوپر حجر اسود رکھ دیا جائے۔ تمام قبیلے ایک ایک طرف سے اٹھائیں اور اس کو خانہ کعبہ میں جا کر نصب کر دیں، اور یہ فیصلہ ہر کسی کو پسند آ گیا۔ تمام قبیلوں کے سردار اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور ہر قبیلے سے چادر منگوائی گئی۔ چادر کو رکھ کر اس پر حجر اسود رکھا گیا اور تمام قبیلوں کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص نے آ کر وہ چادر اٹھائی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما تھا، اور قریش کے دوسرے قبیلوں کے تمام لوگوں نے بھی حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ایسی آنے والی ہر نئی اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔